الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو شیطان جو کہ اس وقت فرشتوں کا سردار تھا وہ حسد میں آ گیا، اس کو ایک ایسا گناہ لاحق ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ عزازیل، اس کا دوسرا نام عزازیل تھا، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس وقت بڑا اس کو قرب حاصل تھا، حسد کی وجہ سے وہ ایسا راندہ درگاہ ہوا کہ آج تک جو ہے شیطان کا نام جو ہے برے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جہنم میں کتنے لوگوں کو لے جانے کا باعث بنا، اور خود بھی جہنم میں جائے گا۔ تو یہ حسد ایک ایسا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو جو کہ اتنا رتبہ حاصل تھا اور جنت کی اور کون کون سی نعمتیں حاصل تھیں وہ ساری نعمتیں اس سے چھن گئی۔ اسی طرح جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اولاد دینی شروع کی، تو ان اولاد میں حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا اور اس کی بھی وجہ جو ہے وہ حسد بنا۔ تو یہ حسد ایسا گناہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے رتبے سے بہت زیادہ گر جاتا ہے۔ حسد اس بیماری کو کہتے ہیں کہ آپ کو کسی کی خوشی آپ کے سامنے آئے اور آپ اس کی خوشی سن کے بجائے خوش ہونے کے اپنے دل میں تنگی محسوس کریں، تو اس کو حسد کی بیماری کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس کا مطلب جو شخص حسد کرتا ہے، حسد میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کی نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پر، اللہ کی ڈسٹریبیوشن پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ بھئی اللہ نے اس کو کیوں دیا، میں اس سے بہتر تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا۔ اللہ نے اس کو مال پیسہ کیوں دیا، اللہ نے اس کو مجھ سے زیادہ آسانیاں کیوں دیں، اللہ نے اس کو مجھ سے زیادہ خوبصورتی کیوں دی، اللہ نے اس کو مجھ سے زیادہ فلاں چیز کیوں دی۔ تو یہ چیزیں جب انسان سوچتا ہے تو اصل میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اور یہ حسد کی بیماری ہوتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز تقسیم کر رہے ہوں اور جن کو آپ تقسیم کر رہے ہوں وہ آپ اعتراض کرنے لگ جائے کہ بھئی آپ نے فلاں کو اتنی چیز کیوں دی ہے، مجھے زیادہ دینی چاہیے تھی، تو آپ کہیں گے بھئی آپ کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے، میری مرضی، میں تقسیم کر رہا ہوں، میں جس کو جتنا مرضی دوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو مالک ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کیوں دینا ہے، کس کے لیے کیا معاملہ رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر بندے کا نصیب، ہر بندے کا معاملہ ایک دوسرے سے مختلف رکھا ہے، یہاں تک کہ سگے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، اللہ نے ان کا معاملہ بھی ایک دوسرے سے مختلف رکھا ہے۔ تو اس لیے جب یہ معاملہ مختلف ہوتا ہے تو شیطان چونکہ خود حسد میں مبتلا ہوا تھا، تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی ایک دوسرے سے حسد میں مبتلا ہو جائے، اور ان حسد میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس نے جو نیکیاں کی بھی ہوتی ہیں اس کو بھی ضائع کروا دیتا ہے۔ تو اس لیے حسد جو ہے یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ جب بھی آپ اپنے دل میں تنگی محسوس کریں کسی کی خوشی دیکھ کے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کے اندر حسد آ رہا ہے۔ یہ حسد
دنیا داروں میں بھی ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ جو لوگ دیندار ہو جاتے ہیں ان کے اندر بھی بہت پایا جاتا ہے. تو اس لیے اکثر انسان سوچتا ہے کہ اچھا یہ مجھ سے زیادہ نیک کیوں ہو گیا، اس کو مجھ سے زیادہ شہرت کیوں مل گئی، اس کو میرے سے زیادہ لوگ کیوں سننے لگ گئے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ حسد میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں. اور جو شخص بھی حسد میں مبتلا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مقام کھو دیتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری تقسیم پر راضی رہے. جو فیصلہ اللہ نے کر دیا، بھئی آپ اللہ پہ تو کویشچن نہیں کر سکتے. اگر کسی کو اللہ نے کوئی چیز آپ سے زیادہ دے دی ہے تو آپ کیوں جل رہے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ ہے. جب آپ دل میں تنگی محسوس کر رہے ہو اس کا مطلب کہ آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہو. تو حسد اصل میں اللہ پر اعتراض ہوتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اللہ پر اعتراض ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایمان والا تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ پر اعتراض کرے. تو اصل میں جب انسان اللہ پر اعتراض شروع کر دیتا ہے تو تب وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. یہاں تک کہ جو شخص حسد میں مبتلا ہوتا ہے اس کے اپنے اندر ایک آگ جل رہی ہوتی ہے، اور اس آگ کی وجہ سے وہ اس کا اپنا بھی حال برا ہو رہا ہوتا ہے اور دوسروں کا بھی حال برا ہوتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے پناہ مانگو. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے میری پناہ مانگو، میری پناہ مانگو ایسے بندے سے، ایسے حاسد سے جب وہ حسد کر رہا ہو. اللہ نے خود سکھایا. اس کا مطلب یہ کہ جب کسی شخص کے اندر حسد کی آگ ہوتی ہے تو وہ دوسرے کے لیے کتنی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. آپ یہ سوچیں کہ یہ حسد کی آگ دوسرے کے لیے اتنی نقصان دہ ہے تو جس بندے کے اپنے اندر یہ آگ جل رہی ہوگی اس کا اپنا کتنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ شیطان یہ جو ابلیس ہے اس کو کتنا بڑا درجہ ملا ہوا تھا، جنت میں آتا جاتا تھا، فرشتوں کا سردار لگا ہوا تھا، لیکن صرف حسد کی وجہ سے ایسا گرا ہے اپنے مقام سے کہ آج جو ہے سب سے زیادہ جو لوئسٹ لیول اگر کسی کو سمجھا جائے گا تو وہ شیطان کو ہی سمجھا جاتا ہے. تو یہ حسد کی وجہ سے تھا. اور حسد جو ہے نا، یاد رکھیے گا کہ نارملی اپنے قریبیوں میں ہی ہوتا ہے، دور لوگوں میں حسد نہیں ہوتا. جو شخص آپ سے جتنا دور ہوتا ہے اس سے حسد کے چانسز اتنے کم ہوتے ہیں، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس سے حسد کے چانسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر حسد کا علاج نہ کیا جائے تو دو سگے بہن بھائیوں میں، دو بہنوں میں، دو بھائیوں میں، بہن بھائیوں سے قریب تو کسی کا بھی رشتہ نہیں ہوتا، تو یہ لوگ بھی حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے اس بیماری کا علاج انتہائی ضروری ہے. ہمیشہ اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے. کبھی آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے اندر حسد نہیں پایا جاتا. جو شخص یہ سمجھتا ہے نا میرے اندر حسد نہیں پایا جاتا تو وہ اس کی اصلاح نہیں کر سکتا. اس لیے اصلاح کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ مانے کہ ہاں میرے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے. جب وہ یہ مانے گا پھر ہی اس کے اندر. ہمارا مسئلہ یہ کہ جب ہم کبھی اس طرح کا بیان سنتے ہیں یا کوئی ایسی بات سنتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہاں یہ حسد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، خیر ہے میرے اندر تو نہیں ہے نا. ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہاں میرے اندر تو نہیں ہے نا، جبکہ ایسے کبھی اصلاح نہیں ہوتی. ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے ہاں میرے اندر یہ ہے. پہلے اس بات کو یقین کریں کہ آپ کے اندر، میرے اندر حسد پایا جاتا ہے، پھر ہم اس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں گے. اس لیے اور حسد جو ہے نا یہ انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے، اس کو حقیقت نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہاں تک کہ لوگ دیندار ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، ویسے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ ہدایت آ جائے، اللہ تعالیٰ لوگ جو ہے ہدایت پہ آ جائیں. اور اگر کوئی اور شخص ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہو تو فوراً جو ہے نا دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہدایت تو میری ذریعے آنی تھی، اس کے ذریعے کیوں آ رہی ہے. اسی طرح کوئی شخص مال پیسے میں جو ہے نا وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ رزق عطا فرما، بہت زیادہ فلاں چیز نواز، میرے رشتہ داروں کو. آپ دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی رشتہ داروں کو خوشی ملنے لگتی ہے تو دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں بھی حسد پایا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں حسد پایا جاتا ہے. جب تک آپ کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے نا، دل سے خوش نہیں ہو سکتے، لوگوں کی خوشی سن کے آپ کے دل میں وسعت نہ پیدا ہو
اور تنگی پیدا ہو تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر حسد ہے. اس لیے حسد سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. جو شخص حسد میں مبتلا ہوتا ہے نا، اس کی اپنی نعمتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص حسد کر رہا ہوتا ہے اصل میں وہ ایک اور بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ ناشکری ہے کہ وہ ناشکری کر رہا ہوتا ہے. اس کو جو چیزیں اللہ نے دی ہیں وہ اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ جو دوسرے کو ملی ہیں وہ اس پہ نظر ٹکائے بیٹھا ہوتا ہے کہ فلاں کو یہ مل گیا، فلاں کو یہ خوشی مل گئی. کئی لوگوں کو تو تجسس ہوتا ہے صرف دوسروں کی خوشیاں معلوم کرنے کا. اچھا اس کو کیا مل رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. قرآن میں اس کو منع کیا گیا، ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. اور اسی طرح سے یہ جو حسد کی بیماری ہے یہ ناشکری کو بھی جنم دیتی ہے. اور جو انسان ناشکری کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن کا رول ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ناشکری کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی نعمتیں ختم کر دیتے ہیں. جب کوئی شخص شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمتیں بڑھا دیتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو آپ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ حسد اور شکر ایک بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ آگ اور پانی ہے. جو شخص حسد میں مبتلا ہے وہ کبھی بھی شکر نہیں کر سکتا، اس کو شکر کی توفیق ہی نہیں ملتی. تو اس کا مطلب کہ جب وہ شکر نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ناشکری میں مبتلا ہوگا، اور جب ناشکری میں مبتلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں سلب فرمانا شروع کر دیتے ہیں. تو جو شخص بھی حسد میں مبتلا ہونے لگتا ہے وہ یہ سوچے کہ میری اپنی نعمتیں اب ضائع ہونے کا وقت آ رہا ہے. اس لیے حسد سے بچنا انتہائی ضروری ہے. تو حسد سے بچنے کے لیے کچھ ٹپس ہیں. وہ یہ کہ جب بھی آپ کے دل میں کبھی حسد فیل ہو، آپ کو محسوس ہو کہ کسی شخص کی خوشی آپ تک پہنچی ہے اور دل میں جو ہے نا وہ تنگی آئی ہے کسی بھی وجہ سے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل میں تنگی بلا وجہ آتی ہے، آپ کو اس کا ریزن نہیں پتا ہوتا، آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے اندر دل میں تنگی کیوں آ رہی ہے، لیکن وہ تنگی آ رہی ہوتی ہے. کسی دوست کو، کسی سہیلی کو، کسی بہن کو، کسی بھائی کو، کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، کوئی بھی ایسا آپ کا ارد گرد جس کو ایک دم سے کوئی ایسی نعمت مل جائے کہ جو آپ کی ایکسپیکٹیشن نہ ہو، یا آپ اس کی خوشی سے تنگی محسوس کر رہے ہوں، تو سمجھ لیں کہ حسد ہے. اب اسے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی حسد دل میں محسوس کریں تو جس شخص کے بارے میں حسد آ رہا ہو اس شخص کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کا کوئی فلاں شخص ہے، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اس کو اچھی جاب مل گئی یا اس کا کاروبار ایک دم سے بڑھنا شروع ہو گیا. اور مثال کے طور پہ اللہ بچائے کہ آپ کا اس وقت کاروبار یا آپ کی اس وقت جاب ایسی نہیں تھی، آپ تنگی میں تھے. اب آپ نے دیکھا یار یہ بھی میرے ساتھ کا ہی تھا، اس کو کون سے سرخاب کے پر لگے کہ اس کو اتنا کچھ ملنا شروع ہو گیا. تو اگر آپ کے اندر یہ سوچ آنا شروع ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ دل تنگ ہو رہا ہے اور یہ حسد ہے. فوراً اس کے حق میں دعا شروع کر دیں کہ یا اللہ آپ اس بندے کو اور زیادہ رزق سے نوازیں، اور زیادہ اس کو عطا کریں، اور زیادہ اس کو آسانیاں دیں. اللہ تعالیٰ آپ اس کو اور زیادہ جو ہے نا وہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچا کے رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ اس کو اور زیادہ اپنا قرب عطا فرمائیے. مطلب آپ اس کے حق میں دعائیں شروع کر دیں. تو جس چیز کے بارے میں حسد آنا شروع ہو اسی کے جب آپ حق میں دعائیں شروع کر دیں گے تو ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو پاک صاف کر دیں گے اور آپ کو شکر کی بھی توفیق ملے گی، اللہ بھی راضی ہوں گے. اور حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، کسی دوسرے مسلمان کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جس کا مفہوم ہے. اب آپ دوسرے کے لیے جب دعائیں مانگیں گے تو ایک تو آپ کا اپنا دل صاف ہوگا، آپ اللہ کی رضا میں راضی ہوں گے، پھر آپ حسد سے بچ جائیں گے، پھر آپ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ آپ دوسرے کی خیر خواہی کر رہے ہیں تو اللہ اس سے خوش ہو کے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ نعمتیں عطا کریں گے. تو اس لیے جب بھی دل میں تنگی محسوس کریں فوراً اس کے حق میں دعائیں شروع کر دیں. اور اگر پھر بھی یہ تنگی نہ جائے تو اس کی طرف سے اس کو بتائے بغیر کچھ صدقہ بھی کر دیں، اس سے بھی دل صاف ہوتا ہے. پھر اسی طرح
اس کو کوئی ہدیہ وغیرہ دیں تاکہ آپ کا دل اس سے پاک ہو، اس سے صاف ہو. اس کو تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہے ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا اور آگے بڑھتا جائے گا. لیکن جو آپ دل میں تنگی محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا تو آپ اپنی نعمتوں سے بھی جائیں گے. تو یہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس لیے دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں. کوئی آپ کو اپنی خوشی بتائے، آپ اس کو اتنا خوش ہو کر اس کو رسپونڈ کریں، دل سے خوش ہو کے رسپونڈ کریں کہ اس کی خوشی بڑھ جائے، اس کی خوشی بڑھ جائے. آج ہمارا یہ مسئلہ ہے، کوئی ہمیں خوشی بتاتا ہے، ہم اس کی خوشی کو اس طرح اپریشیٹ ہی نہیں کر پاتے، ہم اس کو سیلیبریٹ ہی نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارا دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے. یہ حسد کی وجہ سے. اگر ظرف بڑا ہو تو دوسرے کی خوشی کو آپ ایسے سیلیبریٹ کریں اور ایسے اس کو خوش ہو کے رسپونڈ کریں کہ وہ اس کی خوشی دوبالا ہو جائے. تو یہ تنگ ظرفی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس لیے حسد سے بچنا بہت ضروری ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کے لیے دعا کریں. دوسری اس کی ٹپ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی نہ خود کو کسی نعمت کا حقدار نہ سمجھیں. خود کو آپ یہ سمجھیں کہ مجھے جو ملا ہے میں اس کا حقدار نہیں ہوں. جب آپ خود کو کسی چیز کا حقدار سمجھتے ہیں نا تو پھر آپ کے اندر سے شکر ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ شکر پہ بھی ہم نیکسٹ کسی دن بات کریں گے. تو اپنے آپ کو کسی نعمت کا حقدار نہ سمجھیں، اپنے آپ کو عاجز بندہ ہی سمجھیں اور یہی سمجھیں کہ اللہ نے جو آپ کو دیے نا آپ اس کے بھی قابل نہیں تھے. یہ بھی آپ اللہ سے کوئی لکھوا کے نہیں لائے تھے. اللہ تعالیٰ نے جس کو اندھا پیدا کیا ہے اس پہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں اس پر احسان کیا ہے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کافر پیدا کیا ہے یا کفر کے گھرانے میں پیدا کیا ہے تو اللہ نے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا، بلکہ جو آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا یہ آپ پر احسان ہو گیا کہ آپ کو ایفرٹ کم کرنی پڑی ہے. اسی طرح اللہ نے آپ کو اگر پہننے کے لیے کپڑے دے دیے ہیں تو آپ اس کا حق نہیں رکھتے تھے، یہ اللہ نے آپ پر احسان کیا. آپ کس چیز کا حق رکھتے تھے؟ تو جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میں خود کسی نعمت کا حقدار نہیں ہوں اور جو اللہ نے مجھے دیا ہے یہ میری اوقات سے، میری حیثیت سے بڑھ کے دیا ہے، تو تب بھی آپ کی نگاہ دوسروں پر نہیں جاتی. اور حسد کی ایک وجہ جو ہے نا وہ تکبر بھی ہوتا ہے کہ آپ خود کو دوسرے سے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، تبھی تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیوں ملا. اصل میں آپ زبان حال سے، آپ دل سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا. تو اصل میں یہ ایک تکبر کا بھی عنصر اس میں شامل ہوتا ہے. تو یہ 2-3 طریقوں سے انسان اپنے اندر حسد ختم کر سکتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا